پانچواں پارہ ہے سورہ نساء اور پانچویں پارے کے 3 رکوع مکمل ہو چکے، چوتھا رکوع ابتدا سے ہے اور آیت نمبر 43 سورہ نساء کی آیت نمبر 43، پانچواں پارہ 3 رکوع مکمل ہو چکے، چوتھے رکوع کے ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا، صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تقربوا الصلاۃ، نزدیک نہ جاؤ نماز کے، وانتم سکارى، اس حال میں کہ تم نشہ میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ سمجھنے لگو، جان لو، ما تقولون، ما وہ تقولون جو تم کہتے ہو، ولا جنوبا، اور نہ جنبی آدمی، الا عابری سبیل، اس وقت کہ وہ اس کو ولا جنوبا، اور نہ وہ آدمی جس کو یعنی جنبی ہو، الا عابری سبیل، مگر راہ چلتے ہوئے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا تم سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، اور یا کوئی آیا تم میں سے کوئی شخص جائے حاجت سے، قضائے حاجت سے، یعنی بیت الخلاء سے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا عورتوں کو، یعنی صحبت کی، فلم تجدوا ماء، پھر نہ ملا تم کو پانی، فتیمموا، تو ارادہ کر لو، صعیدا طیبا، پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم، پھر ملو اپنا منہ کو، وایدیکم، اور ہاتھوں کو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، پھر زوجین کے حقوق، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو خود پسند ہے، متکبر ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ مختلف احکامات بیان کرنے کے بعد اب چونکہ طبیعت پر بعض دفعہ یہ احکامات شاق گزرتے ہیں، مشکل گزرتے ہیں، تو دو وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ آتا ہے۔ ایک تو خرابی کا منشا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو، جہالت کا غلبہ ہو، اس کو دین کے احکامات کا پتہ ہی نہیں ہے، اس نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اب جہالت کی وجہ سے وہ نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کھیت پر اگر محنت کی جائے تو اس پہ سبزی بھی اگتی ہے، میوہ بھی اگتا ہے، اناج بھی اگتا ہے، ضرورت کی چیزیں بھی اگتی ہیں، اچھی چیزیں اگتی ہیں۔ اگر کھیت کو ویسے ہی چھوڑ دو
تو یہ جھاڑیاں، کانٹے، یہ فضول چیزیں یہ خود بخود اگاتی ہیں۔ تو چونکہ جہالت ہوتی ہے، جہالت کی وجہ سے آدمی نے دین سیکھا کچھ نہیں ہوتا، اپنے اٹکل پنچوں پر چل رہے ہوتے ہیں، بس جو دل میں آ گیا بس اسی کو دین بنا کر پیش کر دیا، یہ دل میں آ گیا اسی کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ پھر یہ فضول چیزیں، فضول باتیں، فضول رسمیں یہ خود بخود اگاتی ہیں۔ تو یہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں یہ فضول قسم کی رسمیں، فضول قسم کی بدعات جو موجود ہیں، ان کی بنیادی وجہ دو وجہوں سے خالی نہیں ہے۔ ایک یہ کہ جہالت، کہ دین کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسا کام کر بیٹھے کہ جس کو سمجھے کہ میں نے بہت نیک کام کر دیا، حالانکہ وہ نافرمانی کا کام۔ جیسے کوئی آدمی کسی کی چوری کر کے مسجد میں پیسے دے دے کہ جی میں نے تو نیک کام سے کیا ہے۔ اب ایک ناسمجھ آدمی بھی جو بالکل کچے ذہن کا، وہ بھی اس کو بتائے گا بھائی چوری کر رہا ہے، چوری کرنا تو گناہ ہے، اب تو اگر جس نیت سے مرضی کرے۔ تو اس لیے نافرمانی کی پہلی وجہ جہالت ہوتی ہے، کہ جہالت ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہیں کی، متکبر ہے، تکبر دل کے اندر ہے کہ میں اتنا بڑا ہو کر، اتنی بڑی عمر ہو گئی میری، میں اس اپنے سے چھوٹی عمر والے حافظ صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب سے سیکھوں گا، یا میں اتنی بڑے اتنا بڑا آدمی ہوں اور میں ان سے جا کے سیکھوں گا یا دین کا کوئی مسئلہ معلوم کروں گا۔ تو شیطان ان کو یہ بتلاتا ہے کہ آپ کے شان کے یہ خلاف ہے، تکبر دل میں آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، خود پسند اور تکبر والے آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بات کا پتہ تو ہوتا ہے کہ میں ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے۔ نافرمانی کی پہلی وجہ جہالت، کہ پتہ ہی نہیں۔ دوسری وجہ کہ پتہ تو ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، لیکن نفسانی خواہشات اس پر غالب آئی ہوئی ہیں، اس لیے پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن پھر بھی کر رہا ہوں۔ جیسے سگریٹ پینے والا آدمی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس لیے اپنے بچوں کو اس سے منع کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو، کوئی بہت ہی بیوقوف ہوگا کہ جو خود سگریٹ پیتا ہوگا اور اپنے بچہ جب اس کو کہے بابا میں نے بھی سگریٹ پینا ہے، اس کو سگریٹ پکڑا دے گا، لے بیٹے تم بھی۔ ورنہ تھوڑی سی بھی عقل سمجھ رکھنے والا آدمی اپنے بچوں کو اس سے منع کرتا ہے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط، اسی لیے تو منع کر رہا ہے بچوں کو، لیکن اس کے باوجود چونکہ نفسانی خواہش اس پر غالب ہے اس لیے پیتا ہے۔ یہی مثال نسوار کی لے لو، یہی مثال اور نشوں کی لے لو۔ اب یہ جو چرس اور افیون اور پاؤڈر وغیرہ یہ فضول نشے جو کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ان کو یہ نہیں کہ نہیں پتا کہ غلط ہے، کس کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہے، لیکن نفسانی خواہشات اس پر غالب آئی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ اب کسی کا حق مارنا، سب کو پتا ہے کسی کا حق مارنا غلط ہے، سب کو پتا ہے کہ غصے کے وقت میں دوسروں کو گالی دینا، ویسے ہی گالی دینا، لیکن اکثر عموماً غصے کے وقت میں گالی دی جاتی ہے، اس لیے میں نے کہا یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ لیکن جب غصہ آ جاتا ہے، نفسانی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، پھر آدمی گالیاں بھی بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دو بنیادی وجہ ہیں یہ انسان کی نافرمانی کی طرف آنے کی۔ اللہ چونکہ رب العالمین ہے، کیا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ جو تربیت کرتے 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 ادنا سے اعلیٰ مقام تک پہنچا۔ اس لیے والدین کو بھی رب مجازی کہتے ہیں، یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ کیوں کہ والدین بھی بچے کی تربیت کرتے ہیں، بچے کو یعنی خیال رکھتے ہیں، چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو خیال رکھتے ہیں، پالتے 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 بڑا انسان بنتا ہے۔ اس لیے ان کو رب مجازی کہتے ہیں، مجازی رب۔ حقیقی رب تو اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت رب العالمین ہے، انسان کی تربیت فرماتے ہیں۔
تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ دو چیزیں اس کی نقصان دہ ہیں. اللہ تو کہ رحمان بھی ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار بھی کرتا ہے. تو بتلا دیا کہ بھائی میرے بندے اس چیز کے اندر تیرا نقصان ہے. اس لیے بنیادی خرابیاں جو دو تھیں ان دونوں کا پیچھے تذکرہ ہو مختلف انداز میں. اب یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان دو خرابیوں سے بچنے کا ایک اور گویا یوں سمجھ لیں کہ وظیفہ بھی ہے, ایک اور وظیفہ بھی ہے, طریقہ بھی ہے. وہ ہے نماز. وہ کیا ہے؟ کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر 21ویں سپارے کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. نافرمانی خواہ جہالت کی بنیاد پر ہو, خواہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ہو, نافرمانی برائی ہی ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ غلط کام کیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ غلط ہے اس لیے میں نے کر دیا, تو اس کو اس بات پر کوئی بھی نہیں چھوڑتا, نہیں معاف کرتا. جب مثال کے طور پر جب جبر سواری موٹر سائیکل پر پابندی ہو اور دو آدمی بیٹھے ہوں اکٹھے ایک موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اور ٹریفک وارڈن ان کو روک لے اور ان کو کہے تمہیں پتہ ہے ڈبل سواری پر پابندی ہے اور تم پھر بیٹھے ہوئے لہٰذا میں تمہیں چالان کاٹوں. وہ آگے سے اگر 1000 دفعہ بھی کہتے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا تھا, لیکن اگر ٹریفک وارڈن والا وہ اگر اپنی ڈیوٹی صحیح کرنے والا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ چالان کاٹے گا. اس وجہ سے ان کو چھوڑ نہیں دے گا کہ بھائی ان کو پتہ نہیں تھا. کیا آگے سے کیا کہے گا؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا نا, پتہ کرنا تھا نا, تم رہتے ہو اور ساری چیزیں پتہ ہیں, یہ تمہیں نہیں پتا. تو کل قیامت کے دن آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں نے غلط کیا ہے تو اس غلط کی سزا مجھے نہیں ملنی چاہیے کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط ہے. خیر میں کر رہا تھا کہ نافرمانی چونکہ جس اعتبار سے بھی ہو, چاہے جہالت کی بنیاد پر ہو چاہے نفسانی خواہش کی بنیاد پر ہو, نافرمانی ہے, برائی ہے. اور نماز ایسا واحد علاج ہے جو روحانی انسان کی بیماریوں کا واحد علاج ہے کہ اگر صحیح طریقے سے پورے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو ادا کیا جائے تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ ہر قسم کی برائی سے, نافرمانی سے, گویا یوں سمجھ لیں کہ آپ کے جسم کی تمام روحانی بیماریوں کا علاج اس کے اندر اللہ نے کرا. لیکن وہ نماز اس کے آداب ہونے چاہیے, اس کے آداب ہونے چاہیے. اس آداب ہی میں سے چند آداب کا تذکرہ آج کے لیے. اور ہوا یہ ہوتا کہ روایت میں لکھا ہے کہ اس وقت ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی, شراب حرام نہیں ہوئی تھی. یہ میں اس لیے 2 دفعہ میں نے کہا کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ صحابی شراب, چونکہ ایک چیز حرام نہیں ہوئی تھی, اللہ کی طرف سے اس کی حرمت کا حکم نہیں ہوا تھا, تو اس لیے اگر کسی نے پی لی ہے تو اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی پر حج فرض نہیں ہے اور وہ آدمی حج نہ کرے تو کوئی اس کو برا کہتا ہے؟ برا سمجھتا ہے اس کو, کیوں؟ بھائی اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے. یا ایک آدمی ہے خود غریب ہے بیچارہ, مانگ رہا ہے اور وہ زکوٰۃ بیچارہ کیا ادا کرے؟ جب وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو کوئی اس کو برا سمجھتا ہے؟ وہ گمان میں بھی نہیں آتا نا کہ اس کو برا سمجھے, کیوں؟ کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. تو اسی طرح اس وقت شراب حرام ہی نہیں ہوتی, تو اگر کسی نے پی لی ہے تو ان کو ہم برا نہیں خیال کر سکتے. خیر اس وقت شراب کا حرمت کا حکم ابھی نازل نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے علم میں ہوتی ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ حرام ہوں گی اور میں یہ حرام کروں گا انسان کے نقصان کے لیے ہے, تو بعد اپنے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ابتدائی سے جو ہے نا وہ محفوظ رکھتے ہیں. جیسے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب حرام بھی تھی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت کے اندر ایسی یعنی نفاست پیدا فرمائی تھی کہ وہ ابتدائی سے شراب کبھی زندگی میں شراب نہیں تھی. خیر بات لمبی ہو رہی. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی دعوت فرمائی. روایت میں آتا ہے
تو ان میں صحابہ بھی شریک ہوئے، کھانا کھایا، اس میں ظاہر ہے شراب حرام نہیں تھی اور معاشرے کے کھانے کا جز سمجھا جاتا تھا۔ جیسے کہ آج کل ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں نا تو اس پہ پیپسی اور یہ 7 اپ وغیرہ یہ چیزیں ہم پیش کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک، تو وہ اس وقت کی کولڈ ڈرنک سمجھی جاتی تھی چونکہ حرمت کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس میں پھر ہوا یوں کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مغرب کی نماز میں امام صاحب نے، جو بھی امام بنے صحابی، وہ سورہ کافرون کے اندر ان سے صریح خطا ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے وہ خطا یہ تھی کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ہے، تو چونکہ شراب پی ہوئی تھی، نشے کی حالت میں تھے، تو لا کہنا بھول گئے، اعبد ما تعبدون کہہ دیا، جس سے معنی بہت زیادہ بدل جاتا ہے۔ تو پھر صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور یہ اپنی حالت بیان فرمائی کہ ہمارے ساتھ آج یہ حال ہوا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ نشے کی حالت میں نماز کی قریب مت جاؤ۔ کیا مطلب کہ جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت آپ شراب، تمہیں پتہ ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، اب نماز کا وقت قریب ہے، تو اب شراب پی لوں گا تو پھر نماز کے وقت تک مجھے پھر صحیح ہوش نہیں آئے گی، میں اپنے آپ کو پہچان حتی تعلموا ما تقولون، کہ جو کہہ رہے ہو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کسی صحابی سے یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی وہ کہے کہ میں بتوں کی عبادت کروں گا، تو وہ اسی حالت میں تھی کہ نشے کی حالت میں یہ الفاظ نکل گئے منہ سے۔ خیر یہ آیتیں پھر نازل ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئی تیمم کا حکم ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اس عہد کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ ایک ہار لیا تھا کہ یہ میں آپ کو واپس کروں گا، یہ میں آپ کو۔ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں کہیں جا رہی تھی، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا اور وہ ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ جب گرا، اب صحابہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو جانا جب چاہا تو پتہ چلا کہ ہار ٹوٹ کے گم ہو گیا، تو وہ ڈھونڈتے ہوئے کافی دیر ہو گئی، پھر رات وہاں پہ رہے، تو پانی نہیں تھا، کسی کے پاس بھی پانی نہیں تھا وضو کے لیے، اور وہاں پہ عارضی طور پہ رکے تھے چونکہ ہار گم گیا تھا اور آگے جا کر پانی والی جگہ پر پڑاؤ کرنا تھا۔ اب صحابہ، باقی صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کے حاضر ہوئے کہ دیکھو آپ کی بیٹی کی وجہ سے کتنے سارے لوگ پریشان ہیں۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ کے پاس تشریف لائے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کی مبارک گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، کتنے ناسمجھ لوگ ہیں کہ جو اتنی مبارک ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، چونکہ بیٹی تھی، ان کی بیٹی تھی، تو ڈانٹا، جس پر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب نہیں دیا، اور بعض بات میں آتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا وہ جو عصا تھا یا نیزا تھا اسے تھوڑا سا ٹھونک بھی لگائی، جس سے امی عائشہ فرماتی ہے مجھے درد بھی ہوا، لیکن میں ہلی اس لیے نہیں کہ اگر ہلوں گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ہے۔ نبوت کا اتنا خیال رکھنے والی ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال پھر چلے گئے واپس، صبح اٹھی، صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ خوشی خوشی ابوبکر صدیق کے پاس آئے کہ دیکھ تیری بیٹی کی برکت کی وجہ سے اللہ نے کتنی آسانی پیدا فرمائی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوشی خوشی امی عائشہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تو بہت مبارک بیٹی ہے، تو بہت مبارک عورت ہے کہ تیری وجہ سے امت پر آسانی، اللہ تعالیٰ نے آسانی والا معاملہ کر دیا۔ بہرحال پھر وہ تیمم کی آیات نازل ہوگی اور پھر اس کے جو تیمم کے جو
طریقے ہیں تیمم کس صورت میں کیا جا سکتا ہے، وہ ساری چیزیں بیان ہوئی۔ انشاءاللہ یہ بقیہ سبق کہ وقت کافی ہو چکا ہے، یہ انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا ترجمہ بھی کل ہی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.